جناب کے سامنے خطاب فرمیسن جناب سید اسد عباس بخاری آف لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج۔ ناد علی مدر اللجائب تجد عون لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے حاضر ہیں۔ احسان فرما ہمارے کمزور ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ پروردگار، ہم کمزور ذہنوں کو، کمزور سوچوں کو اپنی ان مقدس ہستیوں کا وہ عرفان عطا کر جو تو چاہتا ہے۔ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ پروردگار عالم، ہمیں سرکار انبیاء جو غدیر میں فرمانا چاہتے تھے وہ حقیقت سمجھنے کی، سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر توفیق عطا فرما۔ مقصدیت کربلا، مقصد قربانی کے عظیم مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو ایک ہو کر نیک ہو کر آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زمانے کے امام کے استقبال کے قابل بنا۔ ہمارے وہ ورثہ جو دنیا سے چلے گئے، جہاں جہاں دفن ہے، پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھیں شہنشاہ کے رحمت۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد۔ میں گھبرائی ہوئی پریشان ریت کو بتاتا جاؤں، جس کا صدقہ تم اور میں زندہ ہیں، جو بے بقائے بقیت دنیا ہے، جو ہے تو کائنات ہے، میں ان کے نام کھڑا، القاب کھڑا تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ میری اس نسل کو پتہ چلے، باہر جائے کوئی انہیں تنگ کرے کم از کم یہ کہہ سکیں ہمارا وارث آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا
اللہم صلی بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ اس مقدس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، شہنشاہ معظم امام مہدی جل اللہ تعالی وَأُمَّهَاتِ طَيِّبِينَ طَاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِم مِّن يَوْمِ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ میں ٹائم جو ملے میں کوشش کروں گا، شاید تھوڑے سے منٹ زیادہ لے جاؤں لیکن کوشش کروں گا میں سمیٹوں۔ لو جی، میں گفتگو کا آغاز 2 مصروں سے کرنے لگا ہوں۔ بڑا کمال مجمع ہے اور ایک اہل علم اور ماشاءاللہ طلاب کی موجودگی میں کوشش کرنا میں جو گفتگو کروں لوح دل پہ بٹھانا، میں وارہ پڑھنے والوں میں سے نہیں، کیونکہ مجھ سمیت ہر بندہ حسین کا اتنا مقروض ہے۔ شاباش ملتان، شاباش، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 2 مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تو ہے تھوڑا ٹائم لیکن ٹائم یہاں کم ہے کیونکہ پڑھنے والے آپ کے ماشاءاللہ روٹین میں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی توجہ رہی تو حاضر ہوتے رہیں گے۔ 2 مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں، پوری کربلا تجھے بتانے لگا ہوں، ولایت 2 مصروں میں بند کر کے سنانے لگا ہوں، عاشقین کا معیار تجھے بتانے لگا ہوں، عارفین کی زندگی سمجھانے لگا ہوں، صاحبان عقل و صاحبان شعور کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا کرنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ روئے زمین پہ اللہ سب کو ایک جیسا بنا کے بھیجتا ہے۔ یہاں کچھ ایسے ہیں جو آنے کا مقصد سمجھ آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صرف زندگی وقت گزارنے کے لیے گزارتے ہیں، کوئی صرف کھانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں، کوئی کس کے لیے زندہ ہوتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ عام کسان بھی پتھر پہ بیج نہیں ڈالتا، جہاں سے فصل کا چانس ہو وہاں بیج ڈالتا ہے۔ شاباش ملتان، زندہ باد ملتان، مہربانی ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ میں بات شروع کرنے سے پہلے جو میں کرنا چاہ رہا تھا، میرا محترم، میرا واجب الاحترام تو آیا بیٹھا ذکر سننے، ضرور لگا لبیک یا حسین کا نعرہ، یہ تیرا ہی نعرہ ہے، مگر اس نعرے کی حقیقت سمجھ۔ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو کربلا میں سمجھ اور بن کے دکھا۔ شاید کسی تک بات پہنچی ہو، شاباش، شاید کو میرے پیغام کو سمجھ آئے۔ لبیک یا حسین کہنے کا مطلب ہے کسی مومن سے نہ لڑ۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہے غازی کے علم کو دیکھ کے پھر کسی عورت کو نہ دیکھ۔ لبیک یا بھائی شاباش، زندہ باد ملتان، آپ کی کیا بات ہے؟ بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو۔ لبیک یا حسین کو چھوٹا نعرہ نہیں، سمندر بند ہے اس نعرے میں۔ لبیک یا حسین کہنے کے لیے لالچ کو نکالنا پڑتا ہے، کسی کے لیے جینا پڑتا ہے، لوگوں کے تانے سن کر پتھر کھا کے دعا دینی پڑتی ہے۔ تیرا ہی نعرہ، میں مہربان، بہت شکر گزار، میں مشکور ہوں ملتان۔ نعرہ عام نہیں، نعرہ ضروری، بہت اہم نعرہ، مگر اس نعرے کی حقیقت سمجھ۔ اگر تو لبیک یا حسین کہنے کے قابل بن جائے، پھر کوشش کر کسی مومن کے عیب نہ دیکھ، اپنے دیکھ۔ یہ متقی کی پہچان ہے، میرے سامنے علماء بیٹھے ہیں، خطبہ پڑھا ہوگا آپ نے امام المتقین کا، متقی پہ خطبہ، جس نے پوچھا تھا یا علی متقی کسے کہتے ہیں، بادشاہ نے جب خطبہ سنایا، خطبہ سن کے سننے والا مر گیا تھا۔ گواہی دیں گے علماء اس بات کی،
سرکار نے بڑا طویل خطبہ دیا، صرف ایک جملہ بتانے ہوں. سرکار متقی کون؟ تیرے امام فرماتے ہیں میرا متقی وہ جن کا میں امام المتقین ہوں، وہ لوگوں کے عیب نہیں دیکھتا، عیب دیکھتا بھی ہے تو پردہ رکھتا ہے. رہ گئی بات، میں پھر کسی کو عرض کروں گا لبیک یا حسین میں کیا چھپا ہے. ویسے بہت کچھ چھپا ہے، یہ نعرہ ہے تیرے میرے لیے، اور انشاءاللہ اس نعرے کی حقیقت پہ غور کر کے ہم نے بھی وہی سفر کرنا ہے جو کربلائیوں نے کیا تھا. ہمارا بھی سفر وہی ہے. کہتے نہیں ہم ہے ہماری درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ یہ درس سے کیا ملتا ہے؟ یہاں سے درسگاہ سے لیکچر سبق درس سے ملتا ہے. کربلا بھی درس دیتی ہے. کربلا کہتے ہیں مجھ سے درس لے. کربلا درس لے کے کریں کیا؟ کہا تو نعرہ دوسرا لگاتا ہے، بڑا اہم ہے. میں جلدی جلدی آپ کے دیے ہوئے ٹائم کو سمیٹ کے کوشش کر رہا ہوں، میں پیغام بھی دے پاؤں، اتنی دور سے آیا ہوں بات بھی پہنچا پاؤں. دوسرا نعرہ تو لگاتا ہے حق کا سیدھا راستہ. نقیب ممبر سے لے کے میں سٹیج سیکٹری نہیں کہتا، چونکہ یہ سٹیج نہیں، یہ قبر حسین ہے. یہ سٹیج یہ حق نہیں رکھتی اس پہ تھپڑ مارے جائیں. یہ احترام کی جگہ ہے. یہی تو وہ جگہ ہے جس طرح عدالت کے کٹہرے میں بندہ کھڑے ہو کے کہتے جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں گا. شاباش، مہربانی، بے بہت شکریہ ملزم. کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. آپ کی کیا بات ہے؟ نعرہ دوسرا کیا ہے؟ میں جلدی جلدی سمیٹوں. دوسرا نعرہ کیا ہے؟ حق کا سیدھا. مجھے کوئی آپ میں سے بتائے گا تو لاب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اہل علم سارے کمال ہو، کوئی بتائے گا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ ہیں جی مہربان، شکر گزار. منزل پہ جانے کے لیے راستے نہ ہوں بندہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. نئی سوچ ہے ملتان، کوشش کرنا ان باتوں کو دل میں بٹھانا. باتیں ذہن. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ منزل پہ جانے کے لیے. راستے نہ ہوں بندہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. نعرہ کیا لگاتا ہے؟ حق کا سیدھا. کبھی تو نے نعرہ لگایا حق کی سیدھی منزل؟ راستہ کہتا ہے، اس کا مطلب کربلا پھر راستہ ہے، منزل کوئی اور ہے. شاید اللہ کرے میری بات تیرے دل میں بیٹھ جائے. نہیں میں سمجھا نہیں پایا اس کو، میں آسان کر کے عرض کرتا ہوں. میں درمیان والی پچھلی مجلس چھوڑ دیتا ہوں، جو اب میں نے پڑھنی ہے وہ بھی چھوڑ رہا ہوں. میں لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں جی؟ میں نے کہا ملتان. کس جگہ؟ میں چوک کمہارا والا مجلس پڑھنے جا رہا ہوں. اور کیا کریں گے؟ زیارت کروں گا مومنوں کی. لو جی میں آیا، میں مدرسے نہ آیا، میں نے واجب الاحترام اپنے قابل قدر کی زیارت نہ کی، آپ کی بھی زیارت نے کی، مجلس نہ پڑھی. مثال دینے لگا ہوں، میں یہاں کمہارا والا چوک کے گلیوں کے راستے دیکھ کے، بازاروں کے راستے دیکھ کے، چوکوں کے راستے دیکھ کے لاہور پہنچ گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا یار میں ملتان ہو آیا، چوک کمہارا والوں کے گلیوں کے راستے دیکھ آیا، بازاروں کے راستے دیکھ آیا، چوکوں کے راستے دیکھ آیا. کہنے لگے سید تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. بڑے آسان الفاظ میں نے تیری خدمت میں پیش کیا ہے. شاباش، مہربانی ملتان. میں بسم اللہ کروں بزرگوں، میں بسم اللہ کروں. قبولیت کا ٹائم ہے، یہ دعا مانگ، میں بھی مانگ رہا ہوں. اللہ یہ قوم کٹھی ہو جائے. غدیر توڑتی نہیں، غدیر جوڑتی ہے. یقین جانیے اتنا بکھر گئی یہ قوم، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. اس قوم کو کٹھے ہونا چاہیے تھا. عقیدہ بندے کا جتنا بلند ہوتا اندر رکھتا. عقیدہ زبان پہ آئے عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدہ کردار سے نظر آتا ہے. بندہ کس عقیدے کا مالک ہے؟ بازار جا رہا ہے، ساتھ اہل سنت ہے، کوئی بھی ہے، بازار جاتے ہوئے خاتون سامنے آ گئی، یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا عقیدہ کتنا بلند ہے. فوراً آنکھیں نیچی کر لی، اس نے کندھا ہلا کے کہا وہ دیکھ کون جا رہی ہے. عقیدے کا پتہ تب چلے گا جب اس کو کہے گا تو میرا کندھا ہلا کے یہ نہ دکھا، کیونکہ ان آنکھوں نے مہدی دیکھنا ہے. مہربانی ملتان. ان آنکھوں نے قائم دیکھنا ہے. مشکور ہوں میرے محترم، کھلا ٹائم ہوا تفصیلاً گفتگو کروں گا. میں بات سمیٹ رہا ہوں.
عقیدے کا پتہ تب چلتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم سب کے عقیدے بلند ہونے چاہیے۔ عقیدوں کی جزا اور سزا میں نے، آپ نے، ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دینی، جہاں سے ملنی ہے انتظار کرو، عقیدے سنبھال کے رکھو، خوشبو اتنی پھیلاؤ کہ تمہیں دیکھ کے دنیا کہے۔ ابھی تم علی کو ممبر سے بتا رہے ہو، اتنا کمال پہ پہنچو۔ تو لاب خاص طور پہ استاد محترم سے معذرت کے ساتھ معذرت کر کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، اتنے کمال پہ پہنچو تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ ضرورت ہے حیدری۔ لو جی بات طویل نہ ہو جائے، میں مختصر تیری خدمت میں عرض کروں، کوشش کر کمال بن۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے تجھے بھیجا وہ مقصد سمجھ، اپنی منزل پہ پہنچ۔ قرآن سے پوچھے گا، فرمان مصطفیٰ سے پوچھے گا، تیری منزل کا نام امام زمانہ ہے، تشریح ڈیو رہ گئی، تیری منزل امام زمانہ ہے۔ جس سے بھی تو پوچھ، جس کتاب کو تو کھولے گا تجھے ہر کتاب کہے گی وہ ہے تیری منزل جو اس وقت دستار محمد کا وارث ہے، وہ ہے تیری منزل جو اس وقت 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث ہے، وہ ہے تیری منزل۔ یہ علم ماشاءاللہ ضرور حاصل کرو، بھرپور حاصل کرو، جتنا پڑھ سکتے ہو، شرح پڑھو، لمحہ پڑھو، جو پڑھ سکتے ہو پڑھو، لیکن کوشش کرنا علم ادھورا ہے جب تک عرفان نہ شامل ہوا۔ تجھے پتا ہو یہ تیرا باپ ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دینا، تجھے پتا ہو یہ تیرا باپ ہے، یہ تجھے علم ہے، عرفان تب آئے گا جب تو باپ کو آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھے گا، ورنہ خالی علم کا ہونا کسی کام کا نہیں۔ عرفان جب تک اس میں شامل نہ ہو، لازم ہے عرفان ہو، عرفان ہوگا حقیقت تک پہنچے گا۔ لو جی یہی چیز تجھے اور مجھے سلمان نے سکھائی، یہی چیز تجھے اور مجھے میثم تمار نے سکھائی، یہی چیز تجھے اور مجھے 72 نے سکھائی۔ عرفان تھا نا، اگر خالی علم ہوتا چھوڑ نہ جاتے۔ عرفان لازم ہے، اور یہ بھی ایک گزارش ہے استاد محترم سے، پھر معذرت کر کے سید ہوں، پھر ہاتھ باندھ رہا ہوں، معذرت کر کے کوشش کرنا جتنا تو نے کمال پہ پہنچنا ہے نا پہنچ، ڈاؤن ہو کے پہنچ۔ کبھی یہ نہ کہنا میں اتنا علم رکھتا ہوں، جب بھی مانگنا یہ کہہ کے میں ضعیف ہوں، میں حقیر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، پھر خیرات ملے گی۔ اور کوشش کر رزق کا وارث خدا ہے، گھبرانا، پھیلا کے دکھا۔ قسم شہنشاہ کی بندوں کا یقین جتنا ڈسپرین پہ ہے اتنا اللہ پہ نہیں ہے، اتنا مولا پہ نہیں ہے جتنا ڈسپرین پہ ہے۔ لو جی میں بات مکمل کروں، بات پھر طویل سے طویل ہوتی جا رہی ہے، وقت میرے پاس نہیں ہے۔ کوشش کر اس عرفان کی منزل پہ پہنچ جس پہ تیرا اللہ اور تیرے اللہ کی حجت تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا بتا صفین میں علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کربلا میں حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تجھ سے ایک ہی سوال ہوگا بتا مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ شاباش، جہاں میں لانا چاہتا تھا پہلے نچوڑ پہ تجھے لے آیا۔ تیری وہ زمانے کی حجت ہے جو اس وقت کریم ابن کریم ہے۔ یہ نہ سوچ میں گناہگار ہوں، میں بدکار ہوں۔ ایک تو یہ چیز بھی بندوں کو بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے، بندے سے بات کرے وہ کہتے ہیں سید ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ ارے بھئی اگر تم بدکار ہو، گناہگار ہو، خطا کار ہو تو پھر حسین سے کہو تمہیں اپنی مجلس میں کیوں آنے دیا؟ اگر تو اس قابل ہی نہیں ہے پھر اللہ سے پوچھ تجھے اس نے مصلی پہ کیوں کھڑا کیا؟ وہ تجھے موقع دیتا ہے بہانے سے۔ تو کبھی غور تو کر، ایک تو یہ ذہن سے نکال، حر بن، عہد کر، جو ہو چکی اس کی معافی، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ اور اسی کو کہتے ہیں نا، وہی تو دو مصرے تھے جو میں تجھے سنانے لگا تھا، تو سن، اور اس کا میں نچوڑ تیری خدمت میں پیش کروں، دو جملے مصائب اور اجازت۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید۔ کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ میں نے پوری تاریخ تیرے سامنے دو مصروں میں بند کر دی ہے۔ لو بسم اللہ کروں، بہت مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ کوشش کر رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے امام سے باتیں کرتے کرتے سو، بستر پہ بادشاہ سے عرضی کرتے سو، بادشاہ
جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. یقیناً اللہ ہمیں انعام زیادہ دینا چاہتا ہے. واجب الاحترام کی موجودگی میں ایک جملہ ہے، سنبھالیے گا. یہ آپ کے خدمت میں بار بار گواہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میری بات کی تائید فرمائیں گے، اس لیے گواہ بنا رہا ہوں. انعام تیرا ڈبل ہے اگر تو سمجھ گیا ماضی والوں نے کیا کیا تھا. کیونکہ ہر صاحب عقل ماضی سے درس لیتا ہے، مستقبل اچھا بناتا ہے. یہی ہے نا، میں اب کھول نہیں سکتا، وقت نہیں ہے. تو اس لیے پہلے سوچ میں اس دور میں کیوں بھیجا گیا. وہ انعام مجھے دگنا تگنا چگنا بہت دینا چاہتا ہے. فرق کیا ہے؟ اگر میں علی کے دور میں پیدا کیا جاتا، لو جی طلاب مومنین یہ نچوڑ ہے میری تقریر کا، اگر میں علی کے دور میں پیدا کیا جاتا یقیناً میں علی کے ساتھ کھڑا ہوتا. اگر میں کربلا میں پیدا کیا جاتا اس دور میں حسین کے ساتھ ہوتا یا نہ ہوتا. تو میں جس دور میں پیدا کیا گیا ہوں، اگر میں علی کے نوکروں سے سیکھ کر، اگر 72 کے نقش قدم پہ چل کر میں ادھر پہنچ گیا جہاں میرا اللہ پہنچانا چاہتا ہے، میرا انعام ڈبل. طلاب ایک اور چیز بھی عرض کرتا جاؤں، کبھی بھی دعا نہ منگوائی کرو. ریکویسٹ ہے اللہ ہمیں آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جرت ہی نہیں تیری میری محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلیں. دعا مانگا کر اللہ آل محمد کے نوکروں کے نقش قدم پہ چلنے کی. جتنی ہماری اوقات ہے اتنے بھی ہو جائیں تو بڑی بات ہے. بھائی محمد کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے علی بننا پڑتا ہے. پتہ نہیں کوئی تو بیٹھا ہوگا ملتان والوں. لو جی میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں، سن سمجھ بٹھا ذہن میں. انعام تیرا ڈبل ہے اگر تو علی کے نوکروں کا کمال سن کے سیکھ گیا تو، اگر تو کربلا والوں کی قربانیوں کا مقصد سمجھ گیا تو، اگر تو نے ذہن سے لالچ جیسی چیز نکال دی تو، اگر تم مخلص ہو کے وفادار ہو کے سفر کرتا رہا تو انعام تیرا ڈبل ہے. کیوں؟ بے شک وہ عاشق کمال تھے لیکن تیرا انعام ڈبل ہے. کیا؟ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا. ہو مشکور متشکر و ممنون. دیکھ کے ماننا. بس کوشش کر، اپنے آپ کو پاکیزہ کر. وقت کا پتہ نہیں چلتا، وقت ہاتھوں سے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. جن سے ہم اپنی محبت کے سلسلے چلا رہے ہیں یہ سب سانسوں کی ڈوری تک ہے. سانسوں کی ڈوری ختم، ان کا رشتہ تعلق ختم. باپ بیٹا، بھائی دوست، چاچا ماما نانا، سب رشتے. میت اٹھاؤ، علماء بہتر جانتے ہو. میت نہلاؤ، جنازہ پڑھو، حاضر میت کہہ کے جنازہ پڑھا، رشتہ توڑ دیا. کبھی کسی نے کہا میں اپنے فلانے کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، ہمیشہ کہتے ہیں حاضر میت. رشتہ ٹوٹ گیا نا. یہ سب رشتہ توڑ دیں گے مگر ایک رشتہ نہیں توڑے گا جو تیری منزل ہے. وہ تیرے ساتھ رشتہ نہیں توڑے گا، تیری قبر پہ آئے گا. دعائیں تو ماشاءاللہ تو بہت پڑھتا ہے، حدیث کے ساتھ دعائیں کمیل باقی دعائیں پڑھتا ہے. ان سب دعاؤں میں تو بہت اہم دعا ہے مومنین، دعائے عہد. یقیناً پڑھتے ہوں گے آپ کے لیے لاہور والوں نے تحفہ بھیجا ہے کیلنڈر کی شکل میں، ہم دے کے جائیں گے. وہ دعا ہے جس کے بارے تیرے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں، جو مل کے درود میں بس چھوڑ رہا ہوں. تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو دعا عہد پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعا ترجمے کے ساتھ موجود ہے. ہر بندہ عربی نہیں سمجھتا، ماشاءاللہ مدارس کے طلاب تو سمجھتے ہیں، باقی عام مومن چونکہ عربی دان نہیں. ساتھ اردو میں ترجمہ بھی لکھا ہے، ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتے ہیں. وہ تحفہ ہے، وہ بعد میں لے لیجئے گا. لو جی میں بس ایک ہی جملے کے ساتھ فضائل مکمل کرنے لگا ہوں. تیرا سردار تیری قبر پہ آئے گا انشاءاللہ. سردار قبر کو ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا. ایک سوچ بھی دے کے جا رہا ہوں، کوشش کرو جتنا ہو سکے
میرا چکر لگا میں ضرور آپ کی خدمت میں گزارشات کروں گا. رجعت پہ بہت زیادہ تحقیق کرو، انتہائی اہم ٹاپک. چھٹے امام کا فرمان، جس کا رجعت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں. رجعت کیا ہوگا، وہ آئے گا کس طرح، ہر قبر پہ جائے گا، اٹھائے گا تو کیا کرے گا. رجعت بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے، یہ گاگی یہ رجعت ہے، یہ مستقبل ہے. اس پہ ذرا کوشش کرو زیادہ فوکس کرنا. مشورہ تھا، باقی آپ کی مرضی. کتابیں نہ ملے گوگل پہ سرچ کرو گے رجعت پہ بہت کتابیں سامنے آ جاتی ہیں. لو جی قبر پہ آئے گا بادشاہ، ہر ایک کی قبر پہ نہیں، اس کی قبر پہ جو اٹھتا مولا کے لیے، جو بیٹھتا مولا کے لیے، جو ماتم میں مولا کے لیے، جو عزاداری میں مولا کے لیے، جس کی ہر عبادت میں خلوص ہوگا، اس کی سوداگر کی قبر پہ نہیں آئیں گے، لالچی کی قبر پہ تو بالکل نہیں آئیں گے. مخلص کی قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہوگا، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا. آقا فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے جو اپنے جو دفنانے آئے تھے. امام فرمائیں گے تیرا کوئی اپنا ہوتا تو یہاں ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں. بہت شکریہ، مہربانی. بیٹھا ہے تنہا اجداد کی قبروں پہ، پانی نہیں رو رہا، خون رو رہا ہے. بس تنہا بیٹھا ہے. کوشش کیا کرو جس مجلس میں بھی جاؤ، جو بھی مصائب پڑھ رہا ہو، ضرور ایک جملہ کہا کرو. جاتے ہو نا کسی کے پاس افسوس کرنے، جب تک وارث کو نہ ملو تمہارا افسوس کرنے کے لیے جانے کا فائدہ ہی نہیں. ضرور کہا کرو آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے گھر کی کلیوں کے بکھرنے کا بڑا ارمان ہے. اس امت نے تیرا گلشن ایسے بکھیر دیا، ایسے بکھیر دیا، قبروں سے بھی قبریں آپس میں نہ ملے. کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں، کسی کی قبر کہاں. آقا تیری دادیوں کے بازار دربار جانے کا بڑا ارمان ہے. ضرور پرسہ دیا کرو. شہزادیاں کوفہ تشریف لے کے آئی تھے. جملہ بدل کے کہتا ہوں، نانے کی مزار پہ رات کو جانے والی اتنے طویل سفر پہ عباس کے بغیر چل پڑی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک وقت تھا تیرے امیر المومنین نے شہزادیوں کو کوفہ بلوایا تھا. تیرے بادشاہ نے پاک حسن کو حکم فرمایا تھا، حسن بیٹا میری شہزادیوں کو کہو میرے ہوتے ہوئے ایک دفعہ کوفہ آئیں. چل پڑی تھی. ساتھ تیرے معصوم امام مولا امیر المومنین نے کچھ فرمان صادر فرمائے تھے. فرمایا حسن بیٹا سفر رات کا کرنا، دن کا نہ کرنا. شاید کسی کی نگاہیں میری بیٹیوں کے محمل پہ پڑ جائے. حسن بیٹا جہاں سے محمل گزر رہے ہوں بہت پیچھے گھوڑے سوار رکھنا، بہت آگے گھوڑے سوار رکھنا، کوئی تیز آتا ہوا کہیں قریب محملوں کے نہ پہنچ جائے. میرا حسن بیٹا راستے میں پوچھتے جانا میری شرم و حیا والی سے کہیں تھک تو نہیں گئی ہے. لکھا ہے کتب میں پاک حسنین کریمین نورین نیرین شریفین. پورا راستہ سفر کرتے رہے، بہن سے پوچھتے رہے، مگر کہیں نہ کہیں آرام فرماتے رہے. جب آرام کا وقت ہوتا آرام فرماتے. واحد ہستی تھی پورے قافلے میں غازی عباس. پورا راستہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہیں فرمایا. کبھی گھوڑا دوڑا کے پیچھے، کبھی گھوڑا دوڑا کے آگے، کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر، کبھی گھوڑا دوڑا کے ادھر. کبھی کبھی محملوں کے قریب آ کے کہتے تھے آقا زادی تھک تو نہیں گئی؟ پہنچی تیری شہزادیاں، 1 منٹ اور بس. پہنچی تیری شہزادیاں، مخدرات عصمت پہنچی. کوفے کے باہر تیرے امیر المومنین نے پیغام فرمایا ابھی نہ آئیے گا، میں بیٹیوں کو خود لینے آ رہا. امیر المومنین خود تشریف لے کے آئے. آ کے یا علی نے سب سے پہلے بیٹی کے محمل کے قریب آ کے محمل کا پردہ ہٹایا. پردہ ہٹا کے پوچھتے ہیں شرم و حیا والی تھک تو گئی ہوگی نا؟ ارو کہ بی بی کہتی ہے بابا اتنا طویل سفر تو کبھی نہیں کیا، آپ کی محبت نے یہ سفر کروا دیا. آپ کے چہرے انور کی زیارت کر کے تھکاوٹ دور ہو گئی. تیرا امیر المومنین خود محملوں کو لے کے چلے. چلتے چلتے یا علی کہنے لگے بیٹی یہ فلاں بازار ہے، یہ فلاں چوک ہے، یہ فلاں گلی ہے. تیری شہزادی رو کے کہتی ہیں بابا ایسی چیزیں بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں. رو کے کہتے ہیں بیٹی ہو سکتا ہے کبھی تجھے دوبارہ کوفے آنا پڑے، تجھے پتہ تو ہو. شہزادی رو کے کہتی ہے اگر آنا بھی پڑا بھائی حسن تو ہوں گے. فرماتے ہیں حسن بھی نہیں ہوگا.
اچھا بابا حسین بھائی تو ہوں گے؟ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے حسین ہی نہ ہو۔ اچھا بابا میرے پردوں کا ضامن عباس تو ہوگا نا؟ رو کے امیر المومنین کہتے ہو سکتا ہے غازی عباس بھی نہ ہو۔ شہزادیوں کو لے کے چلے، کوفے کی چھتوں پہ بیٹھی تھی عورتیں، پھولوں کی ٹوکریاں لے کے بیٹھی تھی۔ آواز دے کے تیرے یا علی کہتے ہیں کوفے کی عورتیں یہ پہچان لو یہ میری بیٹیاں ہیں، ایک دفعہ یہ پھر آئیں گی، ابھی پھول برسا رہی ہو، جب آئیں پتھر نہ مارنا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ